ہم بند دیکھو کون ایسے گھس جائے گا. وارث صاحب اعضاء موجود ہیں اور اس کی جوار میں مجلس فرش اعضاء مظلوم کربلا کے اس مظلوم بیٹے کی بچھا رہے ہیں کہ جسے کریم اہل بیت کہتے ہیں، اور جو وارث ہوتا ہے اس کی آمد کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ایک صلوات بلندر بھیجے کہ امام یاسر ہماری مجلس میں تشریف لائے بر محمد وعلی محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام تحية والإكرام على مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد. اللهم صل على وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. امام کی سلامتی کے لیے اور ان کو پرسہ دینے کے لیے دعائیں امام الزمانہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد کنیزان زہرا اور ثانیہ زہرا، ہم شکر ادا کرتے ہیں اس پروردگار عالم کا جس کے قبض قدرت میں ہماری جان ہے. وہ پروردگار جو حیات و ممات کا مالک ہے، وہ خالق کائنات جس نے ارض و سما کو پیدا کیا ہے. وہ پروردگار کہ جب ہم سوتے ہیں رات میں تو ہماری روح کو اپنے اختیار میں لے لیتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے تو زندگی پلٹ کر آتی ہے. اسی لیے جب صبح میں اٹھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد مماتی. پروردگارہ تیرا شکر اس بات کا کہ تو نے حیات عطا فرمائی موت کے بعد. کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں، اہل علم کا مجلہ، ہمارے بزرگان بیٹھے، ہماری بچیاں جو، ان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان جب سوتا ہے تو اس وقت پروردگار عالم انسان کی روح کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. اب اس روح کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے. خدا کی مرضی ہے کہ وہ پلٹا کے جسم بھیج دے، اور خدا کی مرضی نے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوتا ہے اور بستر پہ صبح میں اٹھتا نہیں ہے. وہ پروردگار لیکن اتنا رحیم ہے. یہ واقعات کائنات بہت کم پیش آتے کہ انسان رات میں سوتا اور صبح میں اٹھا ہی نہیں. اللہ نہیں چاہتا، خدا رحیم ہے. کیوں ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا پروردگار نے اپنی مشابہت رحم کی اس سے دی ہے کہ ماں کی مامتا ہوتی ہے نا، خدا کہتا ہماری محبت ماں کی جیسی ہے، لیکن ایک ماں کی محبت کی جیسی نہیں ہے. ہماری محبت 70 ماں سے بڑھ کر محبت ہے. اندازہ لگانا ہمیں قہران یہ ہے کہ ہم ایک ماں ہیں، اور ہمارا بچہ اگر کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں. وہ قدرت خداوند عالم کہ جس کے قبض قدرت میں ہماری حیات ہے، ہماری ممات ہے، ہماری زندگی ہے، بغیر اس کے حکم سے پتہ ہل نہیں سکتا ہے. وہ ہم سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے. آئیے دیکھیں کہ پروردگار عالم جس نے تمام تر نعمتوں کو ہمارے لیے نازل کیا، ہمارے لیے خلق کیا ہے، صبح سے لے کر شام تک نعمتوں میں غرق رہتا
رہتے ہیں، ان نعمتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ انسان حسین و جمیل ہو، بہت خوبصورت ہو، لیکن اگر اس کے پاس عقل نہ ہو تو ہم اسے اپنے نزدیک بٹھانے نہیں دیتے ہیں۔ اگر خدا کی اس نعمت عظیم کا شکر ہو، واقعاً جس کا آج ہم ذکر کریں گے، جس کے ہم فضائل پڑھیں گے، جس کے ہم مصائب پڑھیں گے، جسے سید سجاد کہتے ہیں، وہ سجاد وہ ہے کہ جس کو سجاد اس بات پر کہا گیا کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملتی تھی تو آپ سجدے میں چلے جاتے تھے۔ کیوں سجدے میں چلے جاتے تھے؟ کہ معرفت اور بندگی وہی کر سکتا ہے جو بندگی کو درک کرتا ہے۔ ہماری عبادتیں اور ہوتی ہیں، اہل بیت کی عبادتیں اور ہوتی ہیں۔ کیوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت عظیم پر کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، پیسے والے رچ لوگ ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں ہاتھ و پیر سے فلج ہوتے ہیں۔ انسان سوچتا ہمارے گھر میں ولادت ہو تو بہت حسین بچہ ہو، بہت خوبصورت بچہ ہو۔ نہیں، سب سے مین بات اللہ سے دعا یہ کرنا چاہیے کہ جو ہو تو وہ سارے انگ سے سلامت ہو، خدا کوئی عیب نہ دے بچے میں، کیونکہ پروردگار عالم اگر کسی بچے کو عیب دار دنیا میں بھیجتا ہے تو سب سے زیادہ وہ خود بھی اذیت میں رہتا ہے، خدا کو بھی اذیت ہوتی ہے، اس کے والدین بہت اذیت میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی کتنی تمام تر نعمتیں ہیں۔ اگر امام سجاد ایک ایک سجدے کو طول دیتے تھے 2 گھنٹہ اور اس سے بھی زیادہ، تو کیوں یہ ہمیں بتاتے تھے کہ اس کی نعمتیں اتنی گرا قدر ہیں، اتنی اہمیت والی نعمتیں ہیں کہ جن کے لیے جناب نوح نے کیا کہا تھا جب فرشتے نے موت کے آگے کہا کہ یا نبی اللہ 900 سال کی آپ نے زندگی کی ہے لیکن آپ نے کوئی گھر نہیں بنایا، لیکن آپ کی نبی کی امت میں، پیغمبر اسلام کی امت میں لوگ ایسے ہوں گے جو لوہے کے مکانات بنائیں گے۔ تو نبی اللہ نے مسکرا کے کہا پھر ان کی زندگی بھی ویسے ہی ہوگی۔ ملکون موت کیا کہتا ہے؟ نہیں، ان کی زندگی بہت زیادہ ہوگی تو 70 سال کی ہوگی۔ آج دور حاضر میں دیکھیے کہ جوانوں کی موت زیادہ ہوتی ہے، بوڑھے تو پھر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری خواہشات نفسانی کیا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے سب ہمارے لیے کم ہے، جتنا ہم کر لیں ہمارے لیے سب کم ہے۔ پتہ نہیں ہے انسان کو کہ کب اس کی آنکھ بند ہو جائے، لیکن ہم گنہگار ناقص بندے ہیں، ہم اللہ کی ان فضیلتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو درک نہیں کر سکتے، لیکن معصوم درک کرتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا پروردگار عالم تو نے اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا، تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے لیے ساری آسائش کی، لیکن مقصد خلقت ہمارا کیا ہے؟ غرض خلقت ہمارا کیا ہے؟ تو نے پیدا نہیں کیا ہے۔ تم گمان نہ کرنا کہ میں نے ایسے تفریحاً تمہیں پیدا کر دیا، دنیا کو بنا دیا اور اس میں دنیا میں انسانوں کو خلق کر دیا، نعمتیں دے دی، نعمتوں میں غرق رہو کہ جیسا دور حاضر میں ہوتا ہے۔ اللہ نے نعمتیں عطا کی، جتنی نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں بجائے شکر کے ہم کفر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نعمتیں ہیں آج دیکھیں ہم سب، میں اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں کہ اب ہمارا دور زندگی یہ ہو گیا، طریقہ زندگی یہ ہو گیا کہ راتوں میں جاگنا، 2 بجے۔ کیوں؟ اللہ نے موبائل جیسی نعمت عطا کر دی ہے۔ میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں کسی کو نہیں کر رہی۔ اب کیا ہے، ٹھیک ہے موبائل کو غلط استعمال نہیں کر رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں، اہل بیت کی بتائی ہوئی نصیحتوں پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اچھی چیز بھی دیکھتے ہیں، کبھی کبھی بری چیزوں پہ بھی نظر پڑتی ہے۔ اب گناہ جب انسان کرتا ہے، غور کیجئے، معصوم نے کہا جب نماز قضا ہو تو سرچ کرو اپنی زندگی میں کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ علی الخصوص صبح کی نماز، کیونکہ میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، خدا نے خلق کیا جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے، تو جب عبادت کے لیے خلق کیا ہے، نعمتیں دی ہیں، ہاتھ و پیر دیا ہے، اعضاء جوارح دیے ہیں، تو ان نعمتوں میں غرق ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ مت کرو کہ جب سو رات میں اے سی میں لیٹ کر کے، ہاتھوں میں موبائل لے کر کے، نرم گدوں میں لیٹ کے، تو اب حق یہ ہوتا ہے کہ جب ماں باپ آپ کو اچھی چیزیں دیتے ہیں تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا اتنی نعمتیں اس دور میں سب کو عطا کی ہے۔ آج الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں بھی کوئی غریب نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہم بھوکے سوتے ہیں۔ تو جب اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں تو اٹھ کے اس کے لیے 2 رکعت نماز تو پڑھو، اس لیے کہ جب چھٹے امام کے سامنے ایک تاجر آ کے کہتا ہے کہ مولا میرے لیے استخارہ دیکھیے کہ میں سفر پہ تجارت
تجارت پہ جاؤں، مولا نے استخارہ دیکھا اور استخارہ منع آ گیا۔ اب ایک مرتبہ جب استخارہ منع آ گیا تو اس کے دن میں معرفت کی کمی تھی۔ معرفت ہوتی ہے تو انسان ایک مجتہد کو بھی، آج معرفت ہے نا تو رہبر کو ولی فقیہ کہتے ہیں، معرفت ہے تو آیت اللہ سستانی کو اپنا مرجع سمجھتے ہیں، معرفت اگر نہیں ہوتی تو امام کو بھی برجستہ دیکھ کر پہچان نہیں رہے، امام کے استخارے کے اوپر ڈاؤٹ ہو لے کر کے اب دوسرے کسی عالم سے استخارہ کرواتے ہیں، استخارہ بہتر آ جاتا ہے۔ ایک امام کا استخارہ اور ایک عام انسان کا استخارہ۔ بہرحال اس نے استخارہ کرایا، سفر پہ گیا، تجارت پہ گیا، بہت نفع اس کو ہوا، پلٹ کے آئے امام کی بارگاہ میں آ کے مسکرا کے کہتا ہے کہ مولا آپ نے استخارہ کیا تھا، منع آیا تھا، میں تو گیا تجارت میں، میرا بہت فائدہ ہوا۔ امام نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا تیرا دنیاوی فائدہ تو ہوا لیکن تیرا دینی بھی کتنا بڑا نقصان ہوا۔ کہا مولا میرا کیا نقصان ہوا؟ کہا جب تو تجارت کر کے تھک گیا تھا تو فلاں جگہ پر تو نے اپنے قافلے کو روکا اور جب روکا تو سو گیا، جب سو گیا تو ایسا سویا کہ صبح کا سورج تیرے چہرے پہ آیا، تو نے صبح کی نماز کو گوا دیا۔ یہ معصوم کی معرفت تھی، عبادت کی اللہ نے قلب کیا ہے، وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، ہماری ناقص عبادتیں۔ ہم جب جانماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہزاروں تفکرات لے کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت وہ کرتا ہے جو معصوم فرشتے ہیں، جس کو حکم دیا رکوع میں وہ رکوع میں، جسے حکم دیا سجدے میں وہ سجدے میں، جسے حکم دیا روح کو قبض کرو وہ روح کو قبض کرتا ہے۔ ایسے معصوم فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ معصوم جسے ائمہ معصومین علیہ السلام ہم کہتے ہیں۔ ہماری عبادت کا خدا محتاج نہیں ہے، لیکن شکر، حق شکر یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ہم کیا نماز پڑھتے تو بہت یعنی تھوڑی سی عبادت میں بہت اتراتے ہیں، گویا ہم بہت نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے سے نہ پڑھنے سے خدا کو کیا ملنے والا ہے؟ ہم اپنی بچیوں کے لیے کہہ رہے ہیں، بڑے جسارت نہیں کرتے۔ اگر ہم نماز نہ پڑھیں، ہماری بچیاں نماز نہ پڑھیں، ہم نہ پڑھیں، خدا کا کیا مٹنے والا ہے؟ اس کی وحدانیت میں کمی آنے والی ہے؟ یعنی ہم کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ تبھی وہ وحدہ لا شریک ہے؟ نہیں، ہم کہیں نہ کہیں تب بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ وَإِن شَكِرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ نعمتوں میں اضافہ کریں، کفر کرو گے تو عذاب عظیم کریں گے، کیونکہ اللہ وہ پروردگار ہے، نعمتوں کو دے کر چھینتا نہیں ہے۔ اللہ تو خدا وحدہ لا شریک ہے۔ ائمہ ایسے ہیں یہ جو دست مبارک سے دے دیتے ہیں اسے پلٹاتے نہیں ہیں۔ عبادت کا موضوع ہے، اپنے کلام کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ آپ سب کے پاس بھی وقت کم ہے، چونکہ آج اس معصوم کا ذکر ہمیں کرنا ہے کہ جس کے لیے شاید یہ آیت اتری ہو، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جن و انس کو خلق کیا عبادت کے لیے، عبادت کا حق دیکھنا ہے۔ تو آئیے اہل بیت کی بارگاہ میں جائیں، اول سے لے کر آخر تک ایسی عبادت کرتے ہیں کہ کائنات میں تاریخ میں کوئی ایسا عبادت گزار نہیں ہے۔ ہماری عبادت ایسی ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے، لیکن پیغمبر جب نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ مزمل میں آیت نازل ہوتی ہے، اے رسول اتنی عبادت نہ کریں، میں نے آپ کو پریشان ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ مولا کائنات کی طرف بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں عبادت کا یہ عالم ہے کہ پیر میں تیر لگا ہے، جب تک بیٹھے امام کوئی تیر کو نہیں نکالتا ہے۔ شہزادی کہتی گھبراؤ نہیں، علی سجدے میں جائیں گے تو تیر کو نکال لینا۔ اب آتے ہیں دیکھتے امام حسن مجتبیٰ کو کہ جب ان کی عبادت کا یہ عالم ہے، زانو تیر سے چھلنی ہے، مگر جب سجدے میں جاتے ہیں تو تیر نکال لیا جاتا ہے۔ شہزادی کی عبادت کو دیکھیں کہ جن کی آغوش کے پلے ہوئے بچے ہیں، کائنات میں کسی نے اگر ایک بچے کو تربیت کر دیا گویا اس نے پوری سماج کی تربیت کر دیا۔ فاطمہ زہرا کی عبادت کا وہ عالم ہے، آپ سب سن چکی ہیں، جب محراب عبادت میں جاتی تھی تو خدا فخر کرتا تھا، فرشتوں دیکھو یہ میری کنیز سے خاص عبادت کر رہی، سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یہ شہزادی کی عبادت کا عالم ہے، دعاؤں کا عالم ہے۔ خود اپنے لیے دعا نہیں کرتی، کس کے لیے دعا کرتی؟ وہ جو پڑوس میں ہے، جو دشمن ہے۔ ہم دوست کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ آیا دعا کرنے بھی کچھ لگتا ہے؟
کسی کے لیے اگر دعا کر دیے تو اس میں کچھ لگتا نہیں ہے، نہ مجھے پیسہ دینا ہے نہ مجھے روپیہ دینا ہے، صرف زبان کو ہلانا ہے۔ شاید آپ کی زبان ہلنے سے کسی کی مشکل حل ہو جائے۔ ہم نے اپنی شہزادی سے کیا سیکھا ہے؟ ان لوگوں کے لیے دعا کرتی تھی جنہوں نے صرف اذیت دی ہے، ان لوگوں کے لیے دعا کرتی تھی جنہوں نے مصیبتوں میں دروازے کو بند رکھا تھا۔ یہ شہزادی کی عبادت تھی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس کی عبادت کہ جس کی عبادت پہ خدا نے اپنی مرضی دے دی ہے۔ کون ہے وہ عابد؟ جسے امام حسین کہتے ہیں۔ وہ حسین کہ جس نے سجدے میں سر رکھا تو اٹھایا جب اللہ نے کہا حسین میں نے اپنی مرضی تجھے دے دی ہے، اور اس کا وہی مظلوم بیٹا جسے ہم سید الساجدین کہتے ہیں، جسے ہم زین العابدین کہتے ہیں، جسے ہم امام کہتے ہیں، جو سجدوں کا مالک امام ہو، جس پر سجدہ ناز کرتا ہو، جس پر سجدہ فخر کرتا ہو، سجدگاہ منتظر رہتی تھی۔ ہم سوچتے ہیں ہماری جائے سجدگاہ پاک ہو، پاکیزہ جگہ منتظر رہتی تھی کہ سید سجاد سجدے میں جائیں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ امام سید سجاد کو لقب سجاد کیوں دیا گیا؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا۔ زیادہ تر روایتیں آپ کو ملیں گی چھٹے امام سے۔ کیوں ملتی ہیں روایت؟ کیونکہ اس امام کو جو موقع ملا ہے وہ کسی امام کو نہیں ملا ہے۔ چھٹے امام کا دور وہ تھا کہ جب بنو امیہ جا رہا تھا، بنی عباس آ رہا تھا، دشمن دونوں اہل بیت کے تھے، لیکن آپس میں لڑ کے جھوٹی ہمدردی دکھا رہے تھے۔ جیسے آپ مختار نامے میں دیکھ رہی نا، آل زبیر بھی ویسے ہی ہیں، بنو امیہ بھی ویسے ہی ہیں، دونوں کا ایک ہی کام ہے، طریقہ بدلا ہوا ہے۔ وہ امام کے قاتلوں سے بدلہ لینے کا بہانہ لے رہے ہیں، یہ تو ہے ہی قاتل۔ یہی چھٹے امام کے دور میں بھی تھا کہ بنو عباس چاہتا تھا جھوٹی ہمدردی کریں، دل لے لے اہل بیت کا، اور بنی امیہ تو دشمن تھا۔ لیکن امام نے اس وقت کا فائدہ اٹھایا، چھٹے امام نے، جب دونوں آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ امام نے حدیثیں بیان کی، اتنی حدیثیں جتنی چھٹے امام سے ہیں کسی سے حدیثیں نہیں ہیں، اور اس لیے کہ جب موقع ملا ہر معصوم نے اپنے دور میں اپنا حق امامت ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ سید سجاد کو سجاد کیوں کہتے ہیں؟ سجدہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ امام ہر نعمتوں پر سجدہ کرتے تھے، شکر بجا لاتے تھے۔ کسی کو ایک مسئلہ بتاتے تھے تو آپ کے ہمارے چوتھے امام سجدہ کرتے تھے۔ مسئلہ دوسرے کو بتائے شکر اس کو کرنا چاہیے، لیکن امام شکر بجا لاتے تھے۔ اور دوسری وجہ ہمارے امام نے یہ بتایا ہے کہ جسم کے ساتھ اعضاء سجدے میں جاتے ہیں، اور ایمان کے وہ ساتوں اعضاء اتنا سجدہ ریز ہوتے تھے کہ صرف پیشانی پہ ہمارے نشان نہیں پڑتا، امام کے ساتوں اعضاء پر ایسے گھٹے پڑتے تھے کہ ہر سال تراشے جاتے تھے۔ یہ ان کی عبادت تھی، یہ ہماری جیسی عبادت نہیں تھی۔ عبادت پہ جس کو ناز ہو جائے خدا کو، اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ عبادت کی زینت ہے سید سجاد، سجدوں کی زینت ہے سید سجاد۔ کون کہتا ہے؟ جس عالم نے امام زین العابدین علیہ السلام نے بار امامت کو اپنی دوش پر لیا ہے، مصائب نہیں پڑھنا ہے۔ اس موقع پہ، اس حالت میں انسان عام انسان چھوٹی سی مصیبت میں، ہمارے گھر میں کوئی مر جاتا سب سے پہلے ہمارا حجاب چلا جاتا ہے، گھر میں لوگ پریشان ہو جاتے، ایک دوسرے کو ڈانٹنا پٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن امام کی حالت کو دیکھیے، امام کی زندگی کیا ہے؟ امام مبین کلو شعین حسینہ فی امام مبین، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے قرآن میں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو چیز قرآن میں موجود ہے وہی امام مبین میں موجود ہے۔ تو اب یہ مت سوچئے گا امام جب آیا ہے، جب امام بنے گا ظاہری تو اسے ہر چیز کا علم ہوگا۔ امام کو ہر چیز کا علم آغوش مادر میں ہوتا ہے۔ اگر علم نہ ہوتا تو امام حسن مجتبیٰ ماں کی آغوش میں لوح محفوظ کو نہ پڑھتے ہوتے، گہوارے میں امام حسین چہکتے نہ ہوتے، یہ نہ بتاتے کہ مجھے سب کچھ علم ہے، اور ایسے مقامات نہ آتے کہ بعض جگہوں پر امامت کو پہچانوانے کے لیے جب کوئی مسئلہ مولا کائنات سے پوچھا گیا ہے تو امام نے کچھ جواب نہیں دیا کہ میرے بیٹے حسن سے پوچھو، یہ تمہارا آئندہ کا امام ہے۔ امام سید سجاد وہ ہیں کہ جو سب کچھ جانتے ہیں۔ مدینے سے سفر ہو رہا ہے، امام کو سب کچھ پتا ہے۔ جیسے امام حسین کو پتا ہے ویسے امام زین العابدین کو پتا ہے، امام محمد باقر کو بھی پتا، 5 سال کے تھے واقع کربلا میں، لیکن انہیں سب کچھ پتا تھا۔ اب اس حالت میں جب یہ قافلہ جا رہا ہے
जिंदगी इमाम की क्या है, इमाम को सब कुछ पता है हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है, हमें क्या मुसीबतें उठानी है। लेकिन उन सब के बावजूद भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हैं कि जिन्होंने आम हालात में कोई कुछ नहीं कर सकता है, सैयद सज्जाद ने हथकड़ियों पेड़ियों के बाद में वो किया है कि आज सहीफे सज्जादिया जैसी किताब कि जिसको मिस्र के दानिशगाह में भी पढ़ाया जाता है। जब आयतुल्लाह मरशी नजीफी ने यहाँ से इस किताब को मिस्र में भेजा है तो मिस्र का जो दानिशगाह का मुदीर था उसने इस किताब को देखा और देखने के बाद आयतुल्लाह मरशी नजीफी से नाराज हो गया कि आज तक आपने मुझे इस किताब को भेजा क्यों नहीं, इससे बेहतर तो कोई किताब है ही नहीं। क्या किया इमाम ने, सुकून से इस किताब को तैयार नहीं किया है। इमाम की जिंदगी क्या है, रवायतों के मुताबिक इमाम वाक़यात करबला में 25 साल के थे या इससे भी कम रहे होंगे। बाज़ रवायतों में लोग कहते जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से बड़े थे। इस जिंदगी में, इस कम सिनी में इंसान जो है क्या करता है, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। इमाम चले, मदीने से निकले, साथ साथ रहे। इमाम बीमार नहीं रहे हैं। हम कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बीमार कब हुए? इमामत को बचाने के लिए जिहाद मरीज पर साकित होता है। अल्लाह ने सैयद सज्जाद को करबला में बीमार कर दिया। अगर बीमार न करते तो ये जबकि खुदा के हाथ में जिंदगी है, लेकिन उन सब के बावजूद भी एक बहाना तो होना चाहिए इमाम पे जिहाद साकित होने का। अगर इमाम सालिम होते तो इमाम भी मैदान कारज़ार में जरूर जाते, लिहाजा अल्लाह ने उनसे बीमार कर दिया। कोई तारीख नहीं कहती है करबला से पहले और करबला के बाद कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बीमार हैं। सलवा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा हालात को सोचिए, पढ़ना आसान होता है, सुनना आसान होता है। इंसान सफर पर जाता है तो वैसे ही बहुत घबराता है, लेकिन जिसको सारे सफर के हालात पता हो, इमाम हुसैन के दिल से पूछिए, चौथे इमाम के दिल से पूछिए, ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह सब इस्मत सुगरा है, आइम्मे मासूमीन इस्मत कुबरा है, हालात सबको पता है, लेकिन कोई इमाम के आगे बढ़ नहीं रहा। और इसी हालात में सफर करते करते करबला में जब सैयद सज्जाद पहुंचे हैं तो पहुंचने के बाद थोड़ी सी जिंदगी बयान करने के बाद मसाइब पढ़ना है। सैयद सज्जाद ने सारे सानहात वाक़यात को अपने ऊपर झेला और झेलने के बाद जब मदीना पलट के आए हैं, मौला के सामने 3 वाक़या तो बहुत दर्दनाक वाक़यात आए सैयद सज्जाद के सामने। एक क्या, एक तो वाक़यात करबला है। सोचिए, तसव्वुर तो कीजिए। इस हादसे के बाद फिर इमाम को वाक़ईन उठ गए तो वो वाक़ईन इमामत की इमामत है, लेकिन इमाम तो उसी दिन मर चुके थे करबला के रोज़े आशूरा, और उसी दिन जब 11 मुहर्रम को सपसीर हुए थे। पहला वाक़या करबला। दूसरा वाक़या, यजीद ने 3 साल की सल्तनत में 3 काम किया है। एक ये कि करबला का वाक़या, दूसरा ये मदीने में मस्जिद नबवी को अस्तबल बनाया, घोड़े को बनवाया, और उसी असना में यही नहीं किया उसने, मदीने की औरतों को हलाल कर दिया अपने सिपाहियों पर। 3 दिन तक मदीने को हलाल किया अपने सिपाहियों पर, जो दिल चाहे वो करो, तुम्हारे लिए हमने आजाद कर दिया। मदीने नबवी है, इमाम मौजूद है, वाक़यात करबला हो चुका है। जिस दिन के लिए इतना बड़ा वाक़या हुआ, वही दिन फिर कतरे में सारे वाक़यात को इमाम देख रहे हैं कि मदीने में क्या हो रहा है। यहाँ तक कि कितने नाजायज बच्चे उस दौर में दुनिया में आए यजीद मलून की वजह से। और तीसरा और आखिरी काम उसने क्या किया कि खाने काबा को जलवाया, बेहुरमती की। 3 साल की सल्तनत में उसने 3 बड़े बड़े काम वो किए कि जो अहले बैत रसूल के लिए बहुत सख्त था। और ये सारे वाक़यात इमाम सज्जाद के सामने हुए। इतने बड़े हादसे के बाद कोई है दुनिया में ऐसा कि इन सब चीज़ों को झेले? अगर चाहते तो क़याम करते। क्या मासूम मजबूर थे? या इमाम हुसैन मजबूर थे? अगर इमाम ने क्यों रोज़े आशूरा आखिर में जंग करके बताया? अगर जंग नहीं करते तो जालिम यही कहता कि हुसैन कमज़ोर थे, हुसैन कुछ कर सकते नहीं थे, लिहाजा मजबूरन को शहादत देना था। मौला ने कहा नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ,
میں سب کچھ کے باوجود بھی 71 لاشوں کو اٹھانے کے بعد میں ایسی جنگ کروں گا عصر عاشورہ کہ کائنات میں حسین جیسی جنگ کوئی نہیں کرے گا. اسی کا بیٹا امام سید سجاد ہے. جب کربلا سے واپس پلٹ کے آئے مدینے میں تو یہ سب سانحات اور حادثات کے بعد امام کی زندگی کیا ہے؟ امام کو محدود کر دیا گیا. امام کو حکم نہیں ہے وہ کسی سے مل سکیں، کسی سے ملاقات کر سکیں. آپ بتائیے کہ 40 سال بعض روایتوں کے مطابق امام سجاد روئے ہیں. میں کہتی ہوں مولا ٹھیک ہے آپ صابر ہیں، شہادت بہت عظیم تھی، بہت آپ کا بہت بڑا کلیجہ تھا، لیکن ٹھیک ہے شہادت ہو گئی، رونا کم کر دیجئے. مولا ایسے ہی نہیں رو رہے تھے، اپنے وارثین پہ نہیں رو رہے تھے. مولا نے کربلا سے پلٹ کے دین کی باغ ڈور کو سنبھالا، طریقہ بدل دیا. پابندی تھی خطبہ نہ دو، پابندی تھی کسی سے ملو نہیں. اب امام کیا کرتے؟ کوئی امام کے پاس آ نہیں سکتا تھا، کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا، کوئی مل نہیں سکتا تھا. امام دین کو کیسے پھیلائے، احکام شریعت کو کیسے پہنچائے؟ اب امام نے طریقہ یہ اپنایا کہ ہر بات پر روتے تھے، ہر بات پر گریا کرتے تھے. اب جب یہ پابندی لگی کہ خطبہ نہ کہو تو امام نے اپنا صاحب کو بٹھا کر کے دعا مانگنا شروع کر دیا. خدا کی وحدانیت کا اقرار، رسول کی رسالت کا اقرار، اہل بیت کی عظمت بیان کیا. اب کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ خطبہ مت بیان کہ بھائی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. یہ دعا ہی تو ہے نا صحیفے سجادیہ. امام نے کیا کیا؟ کبھی ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے تھے. لیکن ایسے صحابی تھے. آج ہمارے لیے کمپیوٹر بہت اہمیت رکھتا ہے، ہزاروں کمپیوٹر نثار ہیں ان کے اوپر کہ صحابی سجدے میں جاتے تھے، امام زین العابدین سجدے میں دعائیں پڑھتے تھے. دعا میں پوری حکمت موجود ہے، سارے احکام موجود ہیں، سارے طریقے موجود ہیں. صحیفے سجادیہ میں پوری زندگی کرنے کا طریقہ امام سجاد نے بیان کر دیا ہے. اب وہ بیان کرتے تھے، وہ اپنے ذہنوں میں فیڈ کرتے تھے، فیڈ کرنے کے بعد آتے تھے اپنے اپنے گھروں میں تحریر کرتے تھے. اب تحریر کرنے کے بعد ان سب کو مہر چھٹے امام نے دیا ہے کہ صحیفے سجادیہ میں جتنی دعائیں ہیں سب میرے جد سے ہیں. بتائیے کوئی ہے ایسا کائنات میں؟ اگر ہم پہ مصیبت پڑے، ہم پہ پابندی ہو جائے، اب گھر اب کرونا ہے نا، ہم پہ پابندی، ہم کہیں نہ جائیں، فرش اعضاء میں بھی جانے سے کتراتے اس لیے کہ بھائی منع ہے نہیں جائیں، ہو سکتا ہے کوئی ہماری وجہ سے بیمار ہو جائے. امام کے لیے کتنی پابندی تھی، امام مجبور تھے. امام نے یہ طریقہ اپنایا. امام نے دوسرا طریقہ تبلیغ کا اپنایا کہ امام نے غلاموں کو خریدنا شروع کیا. غلام خریدتے تھے، غلام کو تربیت کرتے تھے، تربیت کرنے کے بعد تاجروں کے ہاتھ بیچ دیتے تھے. اب جب امام نے جس کو تربیت کیا ہے وہ غلام کیسا ہوگا؟ ایک غلام اس میں ایسا ہے کہ جس کے لیے خود سنی راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب مدینے میں قحط سالی پڑا ہوا تھا، سید سجاد کا دور تھا، لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، صحرا میں پانی نہیں آ رہا تھا. اسی میں نے دیکھا ایک حبشی غلام ہے، ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے. اب وہ بیٹھا تو اس نے لبوں کو جنبش دیا. راوی نے کہا میں نے آگے بڑھ کے اس کے دہان پر اپنے گوشت کو لگایا کہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے. جب غور سے میں نے سنا تو غلام نے کہا پروردگارا تجھے میرا مولا کا واسطہ ہے تو پانی برسا دے، ہم پہ رحم فرما دے. راوی کہتا میں نے دیکھا ابھی اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ باران رحمت کا نزول ہوا، لوگ خوش ہو گئے کہ مدینے والوں کی دعا قبول ہو گئی. مگر میں سمجھ گیا یہ دعا مدینے والوں کی نہیں قبول ہوئی ہے بلکہ اس غلام کی قبول ہوئی ہے. جو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس غلام کی دعا قبول ہوئی. تو جب وہ چلا اٹھ کے اپنے گھر کی طرف تو میں بھی اس کے ہمراہ ہوا کہ آخر اس نے جو واسطہ دیا ہے وہ کون مولا ہے کہ جس کا نام لیتے اللہ نے بارش برسا دی. جب وہ ساتھ ساتھ گھر گیا تو کیا دیکھا؟ امام سجاد کا گھر ہے. جب وہ گیا تو پھر وہ راوی پلٹ آیا کچھ دنوں کے بعد امام سجاد کے پاس. یہ غلام امام کا تربیت کردہ ہے، جسے تربیت کر دیا اس نے نسلوں کو سدھار دیا. جب وہ راوی آیا ایک دن امام کی خدمت میں، آنے کے بعد کہتا مولا میں آپ کے غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، آپ سے غلام لینا چاہتا ہوں. امام نے سارے غلاموں کو بلایا، سارے غلام دست بستہ آئے امام کے حکم میں. کہا نہیں ان سارے غلاموں میں سے کسی کو میں نہیں لوں گا. امام نے پھر آواز دیا کہ جو چھپا بیٹھا وہ غلام بھی سامنے آ جائے. یہ وہی غلام تھا کہ جس نے ہاتھوں کو بلند کیا تھا مولا کا واسطہ دے کر. جب اس راوی نے دیکھا وہ غلام ہے تو کہا مولا اسی غلام کو ہم چاہتے ہیں. لیکن وفاداری اہل بیت سے ان کے غلام کیسی کرتے تھے؟ جب اس غلام کو طلب کیا کہ مجھے دے دے
اس غلام نے دعا کیا پروردگارا میں نے وعدہ کیا اپنی زندگی اپنے مولا کے ساتھ گزاروں گا، یا تو مجھے میرے مولا کے ساتھ رہنے دے یا تو مجھے موت دے دے۔ اب راوی یہ سارے حادثات کو دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب اس نے دعا کیا دل میں پروردگار یا تو مجھے اپنے امام کے ساتھ رہنے دے یا تو مجھے اٹھا لے، ابھی اس نے یہ دعا کیا تھا کہ گش کھا کے تو گرا اور دار فانی سے ودا کر گیا۔ اب یہ راوی دیکھتا ہے، مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے، وہ کہتا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ غلام اتنا مجیب الدعوات ہے، اتنی اس کی دعا میں پاور ہے، میں نے اس کے لیے کوئی اپنی دعا کیوں نہیں کروایا۔ میں کہتی ہوں یہی زمانہ ہوتا ہے، اگر تم ماننے پہ آ جاؤ تو غلام کو اتنا مانتے ہو، اور نہیں ماننے پہ آؤ تو بجستہ امام موجود ہو تو اس کو نہیں مانتے ہو۔ تم نے دیکھا وہ تربیت کردہ امام کا تھا، اس نے دعا کیا تو اس مولا کے صدقے میں بارش ہوئی۔ اگر تم میں معرفت ہوتی تو امام سے اپنے لیے دعا کرواتے، لیکن یہی تو وجہ ہے مومنان، امام سید سجاد کی زندگی بہت سخت ہے۔ اگر واقعی اس کے لیے امام کے لیے کئی اشرے پڑھے جائیں تو سب کچھ کم ہے، کیونکہ یہ واقعات یہ حادثات جو مولا کی زندگی میں آئے ہیں، داوان وقت میں گنجائش کم ہے، اس سے زیادہ میں عرض کر نہیں سکتی ہوں۔ مولا وہ ہیں کہ جو صدقہ بھی دیتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو بوسہ لیتے ہیں، طریقہ سکھاتے۔ کیوں؟ کسی نے سوال کیا چھٹے امام سے کہ آپ کے جج جب صدقہ دیتے تھے اپنے ہاتھوں کو کیوں چومتے تھے؟ کہا اس لیے صدقہ دیتے تھے کیونکہ امام دیکھتے تھے کہ صدقہ فقیر کے ہاتھ سے پہلے خدا کے پاس پہنچتا ہے، اپنی بصارت کی آنکھوں سے وہ دیکھتے تھے، تو اس لیے امام دیکھتے تھے میرا صدقہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے، اس لیے امام اپنے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ طرز زندگی سکھایا ہے، ایک صحیفے سجادیہ میں ہر کچھ مولا نے دے دیا۔ زندگی کیا ہے کہ مدینے سے لے کے کربلا، کربلا سے لے کے مدینہ۔ امام زین العابدین کی زندگی کیا ہے؟ جب امام مدینے میں آئے ہیں، قافلہ اسیروں کا جب چھٹ کے مدینہ آیا ہے، ایک اسیر سے آپ کیا توقع رکھتی ہیں؟ ایک طوق سلاسل کے اسیر سے آپ کیا توقع رکھتی ہیں؟ امام جب مدینے میں آئے ہیں، آنے کے بعد امام ابھی اپنے اسب سوار ہیں۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ، میں نے یہ روایت سنا تو مجھے واقعاً بہت تکلیف پہنچی۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ ہے، امام کو دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں کالا پرچم ہے، سر پہ امامہ موجود نہیں ہے، یقیناً گریبان چاک ہے، گلے میں توق خاردار کا زخم ہے۔ ہاں شہزادی فاطمہ آج تشریف لائی ہم کنیزوں سے پرسن، حسین غریب اب تک آپ کا پرسہ سید سجاد نے لیا ہے، مولا آج اپنے اس پرسدار کا پرسہ لیجئے جس نے 40 سال تک آپ پر گریہ کیا ہے۔ امام اپنے بابا کے غم میں، امام اہل بیت کے غم میں اسب پہ سوار ہے، محمد بن حنفیہ ہے، آگے کہتے ہیں قافلے والے، اے کاروان قافلہ تو کربلا سے آیا ہے، بتا میرا حسین کیسا ہے؟ توجہ چاہتی ہوں مومنات، تصور میں جائیے امام کتنا بدل گئے کہ چچا نے نہیں پہچانا۔ ایک مرتبہ کہتے کہ اے قافلہ سالار، میرا عباس کہاں ہے؟ میرا حسین کہاں ہے؟ سید سجاد سر کو جھکا کر کہا خود قتل کربلا، حسین کربلا میں شہید ہو گئے، عباس کربلا میں شہید ہو گئے، ہاں سارا قافلہ شہید ہو گیا۔ ایک جملہ سنیے مومنات، محمد بن حنفیہ نے ایک سوال کیا، اے قافلے سالار یہ بتا جب ہمارے کاروان کے سارے برد شہید ہو گئے، ارے میری بہنیں، ارے میری بھتیجیاں اس قافلے میں تھی تو ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے؟ میں سید سجاد کی شہادت نہیں پڑھ سکتی، اتنے مصائب مولا کے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے گردن کو جھکا کے کہا، اے چچا بعد شہادت میری بہو کو، میری پھوپھیوں کو، میری بہنوں کی ردا چھینی گئی، بے کجاوا اونٹوں پر کربلا سے کوفہ سے شام تک پہنچایا گیا۔ اتنا سننا تھا محمد حنفیہ
ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا، ایک جملہ محمد بن حنفیہ نے کہا، ارے شخص تو مجھے بار بار چچا کیوں کہہ رہا ہے؟ سید سجاد نے سر کو پیٹ لیا، اے چچا میں علی بن الحسین ہوں، میں سجاد ہوں، چچا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے محمد بن حنفیہ نے سینے سے لگا کے کہا، اے میرے لال سجاد تو 25 سال کا تھا، یہ ضعیف کون ہے جس کی داڑھی سفید ہے؟ جملہ سنیں گے امام نے کیا کہا، اے چچا آپ نے یہ صرف سنا کہ میں نے اسیر ہوئی، آپ برداشت نہ کر پائے، لیکن ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھئے، آئے وہ کربلا، آئے وہ کوفہ، آئے جب سید سجاد سے کسی نے سوال کیا، مولا آپ کو کون سی باتیں زیادہ رلاتی ہے؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد کہتے، ارے 2 باتیں مجھے بہت رلاتی ہے، ایک میرا بابا جو بغیر پانی کے خود خنجر سے شہید ہوا، دوسری بات ارے ایام شہادت سکینہ آنے والی ہے، سجاد کو سکینہ نے بہت رلایا ہے، مولا کہتے ہیں میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا، اتنا رلایا میری بہن جب جگہ جگہ پر القاء فلا رکتا تھا، بچی سینہ تلاش کرتی تھی، جب قافلہ رکتا تھا رسی ڈھیلی کی جاتی تھی، سکینہ میرے بھائی کے پاس آتی تھی، سینے سے لپٹ گئی، اے بھائیہ سینے سے لگا لیجئے، بابا کا سینہ چلا گیا، ایک مرتبہ میں سینے سے لپٹی، سید سجاد نے آ کیا، بہن نے پوچھا میں بھی نہیں پڑھ سکتی، میں نے پوچھا بھائیہ آ کیوں کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے، میں جب تم گلے سے لگتی ہو تو یہ توق خاردان دور سے جلتی ہوئی ارے میرے گردن میں چبھتی ہے، آئے وہ سکینہ جس کا سینہ چن گیا، جس کا سب کچھ لٹ گیا، ایک مرتبہ جب قیدیوں کو پانی ملا، سجاد بہت روتے تھے سکینہ کے لئے، پانی قیدیوں کو ملا، سکینہ پانی لے کے آئی، آئے پانی پیا نہیں، سجاد کی گردن میں ڈالا، جملہ سن سکے گی، سید سجاد کہتے بہن پانی پی لے، ارے یہ کیا کری تو پیاسی ہے، سکینہ کہتی ہے اے بھائیا آپ ہی نے تو کہا تھا، ارے میری ہتھکڑیاں جل رہی ہے، جزاکم اللہ خیر جزا، آخری رد مسائل، آج حسین کے پرسادار کا پرسہ دینا، جو 40 سال تھا حسین کے لئے رویا ہے، اس کی شب شہادت ہے، آو سجاد جس سکینہ کے سوالوں نے بہت رلایا، آئے کب تک سختیاں جھیلتا، مجھے مکمل شہادت نہیں پڑھنا ہے، لیکن میرا امام جب شہید ہو گیا، مومنات کائنات میں 2 ہی جنازے ایسے ہیں جس میں مرنے کے بعد زنجیر رہی، ہتھکڑی رہی، بی بی معاف کریے گا، ایک میری معصومہ کا بابا جب پلے بغداد میں تھا، ہتھکڑیاں کھلی نہیں تھی، پیڑیاں کھلی نہیں تھی، اور یہ سید سجاد ہے، ہم تابوت اٹھاتے ہیں تو ہتھکڑی ڈالتے ہیں، بیڑیاں ڈالتے ہیں، آئیے مدینے میں چلے، جب میرا امام وقت کا امام اپنے جد کا پرسہ لے رہا ہے، آخری رد مسائل، آپ کی زحمت تمام، آئے کائنات میں 2 امام ایسے جب نے معصوم کا غسل دیا تو ضبط برداشت رہا، آپ سمجھ گئی وہ مولا کائنات جب فاطمہ کو غسل دیا تو کرتا چٹ نہیں رہتا، ارے امام باقر نے جب سید سجاد کو غسل دیا ایک چیخ مار کے روئے، صحابی نے پوچھا مولا ارے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ شہادت آپ کی میراث ہے،
مولا کہتا ہے ارے میرا بابا جو کربلا سے کوفہ سے شام تھا آج کڑیوں میں بیریوں میں رہا ارے میرے بابا کے گلے پہ ابھی بھی زخم تازہ ہے پشت پر دسیانوں کی نشان ہے وہ میرا مولا تھا اس مصیبت کے عالم میں بھی غربا کو مسکینوں کو یتیموں کو غذا بانٹتا تھا لیکن آج کی شب آخری تھی امام جب چلے گئے اور جب شب آئی فقراء نے جان لیا ارے ہم یتیموں کا وارث ہم غریبوں کا وارث سید سجاد ہم اس دنیا میں نہیں لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. پروردگار جب شکستہ دل ہوتا تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس زمانے کے وارث امام زمانہ ارواحنا فدا کے ظہور میں تعجیل فرما دے. ہم سب کو حضرت کے امان و انسان میں شور فرما. بہرحال بزم سیدہ میں آئے, بزم حسینی میں آئے, فرش حسینی پہ آئے, تو ہم سب کی گناہ نے کبیرہ صغیرہ کو بخش دے. اس فرش اوزان سے اٹھے تو گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو کر اٹھیں. امام سید سجاد کی علالت کا واسطہ حاضرین مجلس, غائبین مجلس میں, ذاکرین مجلس میں جو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاعت جلو کامل عطا فرما. مولا میرے مجھے نہیں پتا لیکن تیری برش پر جو بھی آیا تیرے غم میں آنسو آیا اس کی جو جائز حاجت روا فرما. پروردگارہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجل فرما. ہم سب کو حضرت کے امان و انصار محشور معروف فرما. بارہا جو قدم فرش سیدہ پر آئے ہیں ان پر رحمت نازل فرما. ہمارے آنسوؤں کو, گنہگار آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. بارہا ہمارے جوانوں کی ہدایت فرما. جو مومنین مومنات بے روزگار ان کو غیب سے روزی عطا فرما. جو مومنین مومنات بے مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. جو مومنین مومنات بے مسکن عطا فرما. جو مومنات اس بزم میں آئی جن کی گودیاں سونی ہیں رباب کی اجڑی گود کا واسطہ ان کی گودیوں کو آباد کر دے. اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجل فرما. ہم سب کو آن حضرت کے امان انصار مشہور معروف فرما. اللہ تقبل منا انک انت السمیع العلیم.